بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک امام صاحب کا افطار کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ جب امام صاحب کو افطار کرنے کے لیے ایک عورت نے اپنے گھر پر بلایا تو اس عورت نے ان پر کیا الزام لگایا جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور اس کی حقیقت جان کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ اسی لیے دوستو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک بار حیدرآباد کے ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کو مقرر کیا گیا۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی بڑے شاندار طریقے سے کرتے تھے، وقت کے پابند تھے اور تقوی والے تھے۔ اسی لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے اور پورے گاؤں والے ان کی خوب عزت کرنے لگے۔ دوستو، اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی اس امام صاحب کی دعوت کرنا اپنے لیے عزت سمجھنے لگا اور بڑھ چڑھ کر گاؤں والے امام صاحب کی عزت و افزائی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کے کھانے کی باری لگ گئی۔ دوستو، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور گاؤں کے ہی ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کی اپنے گھر میں دعوت کروائی۔ دسترخوان کو طرح طرح کے پکوانوں سے سجایا گیا۔ امام صاحب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد خوش دلی سے گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد اس شخص کی بیوی اس دسترخوان کو سمیٹنے کے لیے آئی تو اسے یاد آیا کہ اس نے دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھے تھے جو وہ بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ان پیسوں کو ڈھونڈا تو وہ پیسے وہاں پر نہیں ملے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر اس کو وہ پیسے کہیں بھی نہیں ملے۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر نماز پڑھ کر واپس گھر آیا تو اس کی بیوی نے سارا ماجرا اس کو سنایا۔ شوہر نے بھی ان پیسوں کے تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا، یعنی کہ شوہر نے بھی یہ کہا کہ اس کو نہیں معلوم کہ وہ پیسے کہاں ہے۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا اور اس گھر میں ہمارے سوائے ایک دودھ پیتی بچی ہے، اسی لیے ہو نہ ہو ان پیسوں کو ضرور امام صاحب نے ہی اٹھایا ہے اور وہ ہی ان پیسوں کو چرا کر لے گئے ہیں۔ یہ سوچ کر اس شخص کو امام صاحب پر بڑا غصہ آیا اور اپنی بیوی سے وہ کہنے لگا کہ ہم نے تو امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اتنی اچھی دعوت دی مگر اس امام نے ہمیں بدلے میں یہ سلا دیا۔ مگر ان لوگوں نے شرم کے مارے امام صاحب کو پیسوں کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ اس دن کے بعد سے اس امام صاحب سے کترانے لگا۔ دوستو، اس گھٹنا کو پورا 1 سال بیت گیا۔ پھر دوسرا رمضان آیا۔ رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی۔ شوہر نے بیتے رمضان کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم اس بار امام صاحب کی دعوت نہیں کریں گے، مگر اس کی بیوی اچھی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بولی کہ ہو سکتا ہے امام صاحب کی اس دن کوئی پریشانی یا مجبوری رہی ہوگی، اسی لیے انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیے ہو، ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اس بار بھی ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ دوستو، شوہر نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور امام صاحب کو اس بار پھر سے دعوت دی گئی۔ شام کے وقت امام صاحب آ گئے اور جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر اس شخص نے امام صاحب سے کہا، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ پچھلے رمضان سے میں آپ سے کترا رہا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب صحیح سے دے دیجئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ پوچھئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ پچھلی بار میری بیوی دسترخوان کے پاس میں کچھ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اس کے بعد جب اس نے اپنے پیسے ڈھونڈے تو وہاں پر نہیں ملے اور آپ کے سوائے ہمارے گھر پر اس وقت کوئی بھی نہیں آیا تھا، اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسے آپ نے ہی لیے ہیں۔ کیا آپ نے ہی لیے تھے؟ تو یہ سن کر امام صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں، وہ پیسے میں نے ہی اٹھائے تھے۔ یہ سن کر اس شخص کے
ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے اس کو بتایا کہ اس روز میں نے دسترخوان کے قریب میں کچھ نوٹوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا تھا، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا بھی چل رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کہیں یہ پیسے باہر نہ اڑ جائے، اسی لیے میں نے ان نوٹوں کو جمع کر کے اٹھا لیا۔ اتنا کہہ کر وہ امام صاحب اپنا سر جھکا کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر میاں بیوی دونوں پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ امام صاحب کیا بات ہوئی، آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے، آپ لوگوں نے مجھے بے عزت کیا ہے، بلکہ میں اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج اس بات کو پورا 1 سال بیت چکا ہے اور اس 1 سال میں تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن پاک کو نہیں چھوا ہے۔ اگر کوئی ایک بار بھی، صرف ایک بار قرآن پاک کو کھول بھی لیتا تو تمہیں تمہارے وہ پیسے مل جاتے۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص دوڑتا ہوا گھر میں رکھی ہوئی قرآن پاک کے پاس گیا اور جلدی سے اس کو کھول کر دیکھنے لگا تو قرآن پاک میں وہ سارے کے سارے اس کے پیسے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور اس شخص کی بیوی بھی بہت شرمندہ ہوئی اور قرآن پاک کو وہ شخص چومنے لگا اور امام صاحب سے معافی مانگنے لگا، اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ اب سے وہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ پیارے دوستو، اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے۔ ہمارے اسلام میں مسکرانے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے امت میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سنت مقرر کیا ہے، لیکن ہمارے اسلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گناہ بھی مقرر کیا گیا ہے، جیسے کہ کسی پر تہمت لگانا، خاص کر کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کا گناہ، اور خاص کر کے عزت دار عورتوں پر تہمت لگانا۔ اللہ پاک کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں جو کسی بے گناہ پہ تہمت لگائے۔ اسلام میں سب سے زیادہ ایسے لوگوں کو گنہگار مانا جاتا ہے جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں عورت ہو یا مرد، پاک دامن رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ کی راہ پر چلنے والے ہمیشہ اللہ کے بتائے ہوئے راہ پر ہی چلتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ پاک دامن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارے اسلام میں جو عورتیں پاک دامن ہوتی ہیں، ان پر اگر کوئی کسی بھی گندی چیز کی تہمت لگاتا ہے تو اسے کوڑے اور پتھر مارنے کی سزا دی جاتی ہے۔ سورہ احزاب میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ کسی پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں تو اسے بڑی سزا دی جاتی ہے، لیکن بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی گناہ کر کے دل سے معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ہمارا اسلام مکمل طور پر مل جل کر رہنے والا مذہب ہے۔ ہمارے اسلام میں اگر کوئی بھی انسان 3 دن تک کسی سے ناراض رہے تو اسے حرام مانا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ تہمت جیسی بڑی غلطی انسان میں کتنی ناراضگی پیدا کر سکتی ہے۔ جب کوئی کسی پہ تہمت لگا کر اس کو رسوا شرمندہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کا احساس ہونے پر جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، تب اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک میں معافی مانگنے والوں کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن جس پہ بیتی ہے اور جو بھری محفل میں رسوا اور شرمندہ ہوا ہے، اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہمارے اسلام میں اگر کسی بے گناہ کو زبردستی جان بوجھ کر سزا دی جاتی ہے اور کسی کو رلایا جاتا ہے تو ایسے میں اللہ پاک بہت ناراض ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جو اس کے بنائے ہوئے بندوں کا دل دکھاتا ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ میں اگر کوئی انسان شامل ہے اور اس گناہ کے بارے میں سبھی چیزیں جانتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسے نہیں روک رہا ہے، تو ایسے میں ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے اسے بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کوئی عورت بے پردہ ہے، زنا کرتی ہے، تو ایسی عورت پہ بھی تہمت نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک سب کو اپنے حصے کے عذاب دیتا ہے۔ جو جیسی غلطی کرتا ہے اللہ پاک اسے ویسے ہی سزا دیتا ہے، اور اللہ پاک نے دوسروں کی غلطی کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ انہیں سرے عام کرنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی پر تہمت لگاتے ہیں اور آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہو تب تک آپ صحیح ثابت نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ جھوٹے گواہ لے کر آتے ہیں تو آپ کے ساتھ ان لوگوں کو بھی کوڑے لگائے جائیں گے جو لوگ آپ کے جھوٹ میں شامل ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی پاک دامن عورت پر
जिना का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो ऐसे लोगों को 80 कोड़े मारे जाए और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो। हमारा इस्लाम मजहब इस बात के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि कोई बिना सबूत और गवाह के किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दे। हमारे इस्लाम मजहब में किसी भी इंसान पर तोहमत लगाना गुनाह है, चाहे वो किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबके साथ मोहब्बत से पेश आने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई कैसा भी सुलूक क्यों ना करे, आप हमेशा उसके साथ नरमी से पेश आएं। जो लोग पाक दामन औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं उन पर दुनिया के आखिरत में लानत भेजी जाएगी। आजकल तो किसी भी औरत पर तोहमत लगाना बिल्कुल आम हो चुका है। अगर कोई लड़की हंस ले या किसी से बात कर ले तो उन पर तोहमत लगा दिए जाते हैं कि इसका फलाना के साथ कुछ चक्कर है। तोहमत लगाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन लोग ये भूलते जा रहे हैं कि हमारे इस्लाम में इस पर भी सज़ा रखी गई है कि किसी भी घर की औरतों बेटियों पर इल्ज़ाम लगाना अपने घर की बेटियों पर इल्ज़ाम लगाने के बराबर है। हम जब तक किसी के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं तब तक हम उस पर किसी भी तरह की तोहमत नहीं लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो, ये वाक़या पसंद आया होगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।